صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، اور آپ یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو اور ذی الکفل کو، سب کے صبر کرنے والے تھے اللہ کی اطاعت پر اور ان کے گناہوں سے بچ کر کے۔ صبر کا دو مفہوم ہوتا ہے، ایک صبر علی الطاعات اور صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچ جانا بھی صبر ہے، اور طاعت پر جم جانا بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو جتنے انبیاء ہیں سب کے اندر صبر بدرجہ اولا تھا، چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہوں یا ادریس علیہ السلام ہوں یا ذی الکفل ہوں۔ اور یاد کیجئے اسماعیل کو، ادریس کو اور ذی الکفل علیہ السلام کو، سب کے سب صبر کرنے والے تھے اللہ کی اطاعت پر اور اس کے گناہوں سے بچنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، یعنی نبوت میں داخل کر دیا، نبوت عطا کیا۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ نبوت کے لائق تھے۔ صالحین کا مطلب لائق ہونا ہے نا، صلح یصلح سے صالح لائق ہونا، اور صالحین کا معنی نیک بھی۔ تو انہم من الصالحین لہا، یقیناً یہ لوگ نبوت کے لائق بھی تھے۔ اب ایک نام آیا ہے ذی الکفل کا، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ سمیہ ذی الکفل، ان کا نام ذی الکفل رکھا گیا، ذی الکفل رکھا گیا لأنہ تکفل بصیام جمیع نہارہ وبقیام جمیع لیلہ وأن یقضی بین الناس ولا یغضب فوفى ذلک وقیل لم یکن نبیا۔ ذی الکفل نام رکھا گیا اس لیے کہ انہوں نے کیا ہے، پورے دن روزہ رکھنے اور پوری رات قیام کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے اور اس سلسلے میں غصہ نہ کرنے کی ذمہ داری اور رکھی تھی، یعنی اپنے ذمے یہ لازم کر رکھا تھا کہ دن بھر ہم روزہ رکھیں گے، رات بھر ہم قیام کریں گے یعنی نماز پڑھیں گے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور کتنا ہارڈ معاملہ آ جائے گا، سخت معاملہ آ جائے گا، ہم غصہ نہیں ہوں گے۔ اور اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا بھی کیا، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ذی الکفل پڑ گیا ہے نا۔ وَسَمَّا ذُو الْكِفْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذی الکفل کہا جائے، سمیہ ذی الکفل، ان کا نام ذی الکفل رکھا گیا۔ تو وَسَمَّا ذُو الْكِفْلِ، قرآن نے ان کو ذی الکفل کہا، یا اللہ نے ان کو ذی الکفل کہا اس لیے کہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی، چاہے لازم کیا تھا اپنے آپ پر دن بھر روزہ رکھنے، رات بھر قیام کرنے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے اور غصہ نہ ہونے کی ذمہ داری اپنے آپ پر لازم کر رکھی تھی۔ فوفى ذلک، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ وقیل لم یکن نبیا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، ہے نا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت یسع یا کسی بنی اسرائیلی پیغمبر کے یہ خلیفہ تھے، نبی نہیں تھے۔ لیکن چونکہ یہ انبیاء، سورہ انبیاء ہے، کیا ہے یہ؟ اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے، اور ہر جگہ انبیاء ہی کا ذکر ہے، تو اس سورہ کا نام اور انبیاء کے احوال کا بیان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذی الکفل بھی کیا ہے؟ نبی ہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور پھر کس کے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر، تو ایک ہی آیت کے اندر دو شخصیت کا ذکر ہو بطور نبی کے اور تیسری شخصیت کا ذکر ہو بغیر نبی کے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا منطوق کلام، قرآن کا اسلوب اور سورت کا نام یہ بتلاتا ہے کہ ذی الکفل بھی کیا تھے؟ نبی ہی تھے۔ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، تو کہا ہوگا، کسی کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ کل من الصابرین، اور سب کے کہا انہم من الصالحین ہوگی نا۔ یہ آگے دیکھیے، وَاذْكُرْ ذَنُّونِ صَاحِبَ الْحُوتِ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ مَتَّىٰ وَيَبْذُلُ مِنْهُ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ أَيْ غَضْبَانَ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَاسَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَيْ نَقْضِيَ عَلَيْهِ مَا قَضَيْنَا مِنْ حَبْسِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَوْ نُذِيقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وظلمت البحر وظلمت بطن الحوت ان ای بی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں سے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ذی الکفل کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ذوالکفل کون ہو ذوالکفل؟ گوتم بدھ کو ذوالکفل کہا گیا ہو، سمجھا؟ اس لیے کہ ان کی بستی جو ہے گوتم بدھ کی کپل وستو ہے، سمجھا؟ تو ممکن ہے کہ اسی کا معرب ہو کفل، ہے نا، کہ اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذوالکفل اللہ نے کہا ہو، سمجھا؟ اس لیے کہ اتنا تو طے ہے کہ ہندوستان کے اندر گوتم بدھ کے ذریعے سے ایک بڑا انقلاب آیا تھا، ہے نا، اور یہ پورا علاقہ ان کے علم سے فیض پایا تھا، ہے نا، اتنا تو طے ہے۔ ان کے علم کے اندر بھی اسی طرح تحریفیں ہوئی ہیں جس طرح عیسائیوں کے علم میں، اور کیا ہے یہودیوں کے یہاں تحریف ہوئی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ شروع میں ان کی جو تعلیم رہی ہو، انہوں نے جو تعلیم دیا ہو وحدانیت کی تعلیم دی ہو، اور بعض لوگوں نے وحدانیت سے اس کو شرک کی طرف لے گئے ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے نا۔ تو چونکہ یہ بر صغیر کا بڑا انقلاب تھا، کیا؟ گوتم بدھ کی پیدائش اور گوتم بدھ کے ذریعے سے اس پورے علاقے میں کیا ہے علم کا پھیلنا، یہ بر صغیر ہند و پاک کے لیے بڑا انقلاب تھا، اور اس سے کروڑوں لوگ فیضیاب ہوئے تھے، سمجھا؟ تو ممکن ہے کہ جس زمانے میں گوتم بدھ رہے ہوں اور انہوں نے جو تعلیم دیا ہو وہ تعلیم صحیح دیا ہو، وحدانیت کی تعلیم دی ہو، اور بعد میں کیا ہوا ہو، لوگوں نے ایڈیٹنگ کر دیا ہو، بگاڑ پیدا کر دیا ہو، اسی طرح جس طرح دین یہود اور دین عیسائی کے اندر تحریف کی گئی ہے نا، اور اس کو شرک کا ملغوبہ بنا دیا گیا، ایسے ہی یہاں بھی ہوا ایسا ہی، سمجھا؟ لیکن بہرحال اتنا بڑا انقلاب کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو یہ مشکل ہے، اس لیے مولانا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کفل جو ہو وہ کفل کا کیا ہو، معرب ہو، آیا سمجھ میں؟ بہرحال جو بھی ہو، آگے دیکھیے یونس علیہ السلام کا ذکر، اور یاد کیجئے چاہے ذکر کیجئے مچھلی والے کا، اور وہ یونس ابن متہ ہے، جیسے کہ شتہ کے وزن پر یونس ابن متہ ہیں، اور کیا یاد کیجئے، کیا ذکر کیجئے، اسی سے بدلے استعمال ہے اس ذهب مغاضبا، جبکہ وہ غصہ ہو کر کے چل دیے اپنی قوم سے، ای غضبان علیہم، یعنی غصہ ہو کر کے ان پر چل دیے، مما قاسا منہم، اس تکلیف سے جو ان کو پہنچی تھی قوم کی طرف سے، ولم یوزن لہو فی ذالک، اور ان کو اس سلسلے میں اجازت نہیں دی گئی تھی بستی چھوڑ کر کے جانے کی، اپنا قیاس کر کے قوم نے جو تکلیف پہنچائی، کاسا یہاں پر تکلیف کے معنی میں، تو قوم نے جو تکلیف پہنچائی اس تکلیف سے کیا دل برداشتہ ہو کر کے یونس علیہ السلام کیا ہو گئے، چل دیے، ہے نا۔ فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا خیال ہوا کہ ہم اس پر فیصلہ نہیں کریں گے، لن نقدر ای نقضی علیہ، کہ ہم ان پر فیصلہ نہیں کریں گے وہ جو ہم کر چکے ہیں، کس چیز کا، من حبسہ فی بطن الحوت، مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا، اور وَنُذِيقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، یا اس پر کیا ہے ہم اس سلسلے میں تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال ہوا کہ ہم ان کو قید نہیں کریں گے، ہم پہلے فیصلہ کر چکے تھے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنا ہے، ان کو قید کرنا ہے، اور یونس علیہ السلام کے خیال آیا کہ ہم کیا ہے ان کو جو میری اجازت کے بغیر وہ جا رہے ہیں، میری مرضی کے بغیر بستی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ ہم کیا ہے ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان پر وہ فیصلہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے سے اپنے علم کے مطابق کر چکے ہیں کہ یونس کو قید میں ڈالنا ہے مچھلی کے پیٹ میں، تو ان کا یہ خیال ہوا، سمجھا؟ تو فنادا فی الظلمات، تو اور ان کا یہ خیال ہوا کہ ہم اس پر وہ فیصلہ نہ کریں گے جو ہم کر چکے ہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کے سلسلے میں، یا اس پر تنگی نہ کریں گے اس سلسلے میں، فنادا فی الظلمات، چنانچہ وہ خیال کیے، تو انہوں نے پکارا تاریکیوں کے اندر، رات کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ظلمات جو جمع لایا گیا تو جمع کے اندر کم سے کم 3 افراد ہوتے ہیں نا، تو تاریکی تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن تاریکی کی 3 قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، تاریکی در تاریکی کے اندر انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں، فی ذہابی من بین قومی بلا اذن، کہ میں اپنی قوم کے درمیان بغیر آپ کی اجازت سے اپنی قوم کے درمیان سے میں چل دیا، میں بھاگ گیا، یہ میری سے چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں ظالم ہوں اس سلسلے میں، ہے نا۔ آئے گا اپنی جگہ پر یونس علیہ السلام کا ذکر کہ یونس علیہ السلام نینوا کی طرف، اس کی طرف، نینوا کی طرف، موصل کا علاقہ جو عراق میں ہے،
تو موصل کے علاقے میں نینوا بستی ہے، اسی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور یونس علیہ السلام نے قوم کو اسی طرح تعلیم دی جس طرح دیگر انبیاءوں نے تعلیم دی، اور قوم نے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو دیگر انبیاءوں کے ساتھ کیا۔ قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے عذاب کی دھمکی دی، جس طرح تمام انبیاءوں نے دی کہ لگتا ہے کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اور عذاب کی علامات ظاہر ہونے لگی۔ یونس علیہ السلام چل دیے وہاں سے، اللہ کے صاف حکم کا انتظار نہیں کیا، اور اپنے گمان کے اعتبار سے وہ چل دیے بستی چھوڑ کر کے، ہے نا۔ اور ادھر اللہ کے عذاب کی علامت ظاہر ہوئی تو ان لوگوں نے بستی کو چھوڑ کر کے باہر نکلے، اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوب آہوازاری کیا، گر گرایا، تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ہے نا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عذاب آیا نہیں۔ اب ان کو خیال ہوا یونس علیہ السلام کو کہ عذاب تو آنے والا تھا، نہیں آیا ہے، اب اگر ہم جاتے ہیں تو قوم ہم کو جھوٹا کہے گی، سمجھا، یا اس زمانے میں جھوٹے کی سزا قتل تھی تو ہو سکتا ہے قتل کر دیا جائے، تو یونس علیہ السلام قوم کی طرف لوٹنے کے بجائے آگے ہی چل دیے، سمجھا، کہ وہاں سے بستی چھوڑ کر کے چل دیے۔ راستے میں دریا ملا، اور دریا میں کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو اس وقت کشتی میں ہلہ ہوا کہ بھائی کوئی بھگوڑا غلام کشتی کے اندر ہے، اسی لیے کشتی بھنور میں پھنس رہی ہے، تو کہا ہے قرآن اندازی کیا جائے۔ قرآن اندازی کیا گیا کون ہے بھگوڑا غلام، یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا، بار بار انہی کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی بھگوڑا غلام ہوں، اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں نکلا ہوں بستی سے۔ پھر یونس علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کر دیا، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، بحر اخضر کی مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو سکنڈوں میں کیا کر لی، اپنے پیٹ میں ڈال لی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ مچھلی، یہ یونس تمہاری غذا نہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کے بعد کئی دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں انہوں نے دعا کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مچھلی نے ایک کیا ہے جزیرے پر ان کو کیا کر دیا، دریا کے کنارے مچھلی نکلی اور ان کو اگل دیا، باہر ریت پر پڑ گئے، اور وہاں پر یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے دودھ کا انتظام کیا۔ ایک بکری آتی تھی اور ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی بکری، اور وہاں پر کدو وغیرہ کا انتظام ہوا، جو ہوا، اور وہاں پر یونس علیہ السلام پھر صحت مند ہو گئے، بدن کے اندر جو گلس ہو گیا تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور صحت مند ہو گئے۔ تو فرمایا اسی کو دیکھو کہ اور مچھلی والے کا ذکر کیجئے جبکہ وہ غصہ ہو کر کے چل دیے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان پر وہ فیصلہ نہ کریں گے جو ہم کر چکے ہیں، یعنی اپنے علم میں اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ یونس علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دار و گیر نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ فنادا فی الظلمات، چنانچہ انہوں نے پکارا تاریکیوں کے اندر کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں کہ بغیر اجازت کے اپنی قوم کے درمیان سے میں بھاگ آیا۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو نجات دیا غم سے، بتلک الکلمات، ان کلمات کے ذریعے سے، اللہ الہ الا انت سبحانک والے کلمات کے ذریعے سے۔ وَكَذَلِكَ كَمَا أَنْجَيْنَاهُ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كَرْبِهِمْ إِذَا اسْتَغَاثُوا بِنَا دَاعِينَا، اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے یونس کو نجات دیا، ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں تکلیف سے جبکہ وہ فریاد کریں گے ہم سے دعا کرتے ہوئے، یعنی یہ دعا جو ہے نا غم اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اکثر اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ دعا یونس کا آدمی کو ہر تکلیف اور مصیبت میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ کذالک ننجی المؤمنین، کہ جس طرح یونس کو ہم نے نجات دیا ہے اسی طرح ایمان والے اگر اس کے ذریعے سے دعا کریں گے، دعا مانگیں گے آوازاری کے ساتھ، ہم ایمان والوں کو بھی ان کے دکھ اور تکلیف اور مصیبت سے کیا کریں گے، نجات دیں گے۔ آگے دیکھیے وَاذْكُرْ زَكَرِيَّا وَيَبْدُلُ مِنْهُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِقَوْلِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا بِلَا وَلَدٍ يَرِثُنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ الْبَاقِي بَعْدَ فِنَاءِ خَلْقِكَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ نِدَاءَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَلَدًا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ فَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ أَقْمِهَا إنهم من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون يبادرون في الخيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين من عبادتهم۔ اور آپ یاد کیجئے، چاہے آپ ذکر کیجئے زکریا علیہ السلام کا، اور اسی سے بدل ہے ازنادا، زکریا مبدل منہ اور ازنادا بدل ہے اشتمال، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا
کیا کہا کر کے؟ یہ کہا کر کے رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑیے، اے بلا ولد یرثنی، تنہا کا مطلب بغیر بچے کے جو میرا وارث ہو، بغیر وارث کے مجھے مت اٹھائیے، مجھے موت مت دیجیے، مجھے مت چھوڑیے، مجھے اولاد عطا کیجیے۔ وانت خیر الوارثین، اور اے میرے خدا آپ ہی بہترین وارث ہیں، پوری کائنات مر جائے گی لیکن آپ پر فنائے گی طاری نہیں ہوگی، تو پوری کائنات کو موت ہے لیکن آپ کو کوئی موت نہیں ہے، آپ ہی کائنات کے حقیقی مالک ہیں اور حقیقی وارث ہیں۔ تو فرمایا کہ وانت خیر الوارثین، یعنی آپ ہی باقی رہنے والے ہیں مخلوقات کی فنائیگی کے بعد۔ فاستجبنا له نداءه، آئے گا اپنی جگہ پر آ گیا ہوگا، یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، کہ پوری کائنات پر موت طاری ہو جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ سب کو موت آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ ہی ایک اور قہار کی حکومت ہے نا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، باقی تمام چیز کیا ہے؟ جبرائیل اور میکائیل سب پر فنائیگی طاری ہو جائے گی اور سب پر موت طاری ہوگی۔ تو اللہ ہی بہترین وارث ہے، بہترین اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ فاستجبنا له نداءه، سو ہم نے زکریا علیہ السلام کی پکار کو قبول کر لیا۔ وہبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو لڑکا دیا یحییٰ۔ واصلحنا له زوجا، اور ہم نے اس کے لیے ان کی بیوی کو تیار کر دیا، یعنی صلاحیت دے دی۔ فادت بالولد بعد امقھا، اور چنانچہ ان کو لڑکا پیدا ہوا بانجھ ہونے کے بعد بھی، یعنی بانجھ ہو گئی تھی، سمجھا، سن یاس کو پہنچ چکی تھی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی اور اولاد ہوئی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، حضرت زکریا کے صاحبزادے۔ انہم یقیناً وہ لوگ، من ذکر من الانبیاء، جو مذکور ہوئے انبیاء میں سے، یعنی جن انبیاءوں کا ذکر ہوا ہے، کانوا یسارعون یبادرون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، ویدعوننا رغبا فی رحمتنا ورہبا، اور یہ لوگ ہم سے دعا کرتے تھے ہماری رحمت میں رغبت کرتے ہوئے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے، وکانوا لنا خاشعین، اور یہ لوگ ہمارے سامنے خشوع خضوع کرنے والے تھے، متواضعین فی عبادتہم، یعنی تواضع کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ جتنے انبیاء ہیں سب خشوع اور خضوع کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، انبیاءوں سے زیادہ خشوع اور خضوع نہ کسی کے اندر ہوا نہ ہوگا۔ وَاذْكُرْ مَرْيَمَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَفِظَتْهُ مِنْ أَيْمَانِنَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا، أي جبرائيل حيث نفخ في جيب ذريها فحملت بعيسى وجعلناها وابنها آية للعالمين الإنس والجن والملائكة حيث ولدت من غير فعل۔ اور مریم کا ذکر کیجئے، چاہے مریم کو یاد کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، حفظت من ان ینالا، یعنی انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی کسی کی رسائی سے، سمجھا، یعنی جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی مریم تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، یعنی جبرائیل آئے اور انہوں نے پھونک مارا مریم کے گریبان میں، فحملت بعیسیٰ، چنانچہ عیسیٰ کو لے کر مریم حاملہ ہو گئیں، وجعلناها وابنها، اور ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو آیۃ للعالمین، دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا، انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، حیث ولدت من غیر فعل، بہی طور کہ ان کو پیدا کیا بغیر شوہر کے، سمجھا، یعنی حضرت مریم کو اللہ نے اولاد دیا بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ ان هذه ای ملت الاسلام امتکم دینکم ایها المخاطبون ای یجب ان تکونوا علیها امتا واحدتا حال لازمت وانا ربکم فاعبدون، بلا شبہ یہ ملت اسلام تمہارا دین ہے، اے مخاطب، یعنی تم پر یعنی واجب ہے کہ تم اس پر قائم رہو، امتا واحدتا، ایک جماعت ہو کر، حال لازمہ ہے یہ، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا پروردگار ہوں سو تم میری عبادت کرو، مجھے ایک جانو، یعنی یہ ملت اسلامیہ جو ہے یہی صحیح دین ہے، سمجھا، لہذا لوگوں کو، قرآن سننے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، اس امت کا نام لینے والوں کو کیا ہونا چاہیے کہ اسی دین پر جم جانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ جم جانا چاہیے، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو سر تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔
آگے دیکھیے وَتَقَطَّعُوا بَعْضُ الْمُخَاطِبِينَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ أَيْ تَفَرَّقُوا أَمْرَ دِينِهِمْ مُتَخَالِفِينَ فِيهِ وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ تَعَالَى كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. کیا ہے کہ وَتَقَطَّعُوا، اور بعض مخاطب نے بعض مخاطب نے اپنے معاملے کو ٹکڑا ٹکڑا کر لیا آپس میں. تفرقوا امر دینہم، یعنی دینی معاملے کو متفرق کر دیا. متخالفین فیہ، اختلاف کر کے، اور وہ یہود و نصارہ کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب ہماری طرف لوٹیں گے اور ہم اس کو بدلہ دیں گے. یعنی اصول دین آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے. اصول دین آدم علیہ السلام سے لے کر کے وحدانیت، رسالت، قیامت، بعث بعد الموت، ہے نا، جو اصول دین کہلاتا ہے، میزان عدل، جنت، دوزخ، ہے نا، تو یہ سارا جو اصول دین ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے. سمجھا؟ لہذا یہی اصول دین اسلام کا بھی ہے. تو لوگوں کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سننے والے کو، قرآن سمجھنے والے کو، اس امت کا نام لینے والے کو اسی دین پر جمنا چاہیے کہ یہی اصلی دین ہے. سمجھا؟ اور پھر کیا ہے کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، بعض لوگوں نے کیا کر دیا، اسی اصلی دین میں بگاڑ کر دیا، ہے نا. یہودیوں نے دین کے اندر ایڈیٹنگ کر دیا، عیسائیوں نے ایڈیٹنگ کر دیا. جو وحدانیت والے مضامین تھے اس کو اشتراکیت والے مضامین میں بدل دیا، شرک والے مضامین میں بدل دیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مضامین تھے اس کو دوسروں پر فٹ کر دیا، ہے نا. تو الہیات کے اندر بھی خیانت کی. سمجھا؟ الہیات کی علم الہی، الہیات جو تورات کے اندر تھا، جو انجیل کے اندر سب علم الہی ہے. سمجھا؟ تو الہیات کے اندر بھی کیا کر دیا، خیانت کیا ان لوگوں نے. اور الہیات کی جگہ کیا کر دیا، انسانیات کو بھر دیا. کیا کر دیا؟ الہیات کی جگہ انسانیات کو بھر دیا ان لوگوں نے. لیکن یہ قرآن الہیات تھا، الہیات ہے اور الہیات رہے گا قیامت تک. اس میں انسانیات کا دخل نہیں ہو سکتا ہے نا. بس. اور آپ آپ ذکر کیجئے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا. سب کے سب صبر کرنے والے تھے اللہ کی اطاعت پر اور گناہ سے بچنے والے تھے. ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یعنی نبوت میں شامل کر لیا. اور یقیناً وہ نیکوکار تھے، یعنی نبوت کے لائق تھے. اور اللہ نے ان کو ذوالکفل کہا اس لیے کہ انہوں نے لازم کر لیا تھا پورے دن روزہ رکھنے کا، پوری رات قیام کرنے کا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اور غصہ نہ ہونے کا. انہوں نے اس کو پورا کیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے. اور آپ ذکر کیجئے مچھلی والے کا، اور وہ یونس ابن متہ ہیں اور بدل ہے اس سے اذہبا، جبکہ وہ غصہ ہو کر کے چل دی اپنی قوم سے، یعنی ان پر غصہ ہو کر کے اس وجہ سے کہ ان کو قوم کی طرف سے تکلیف پہنچی تھی اور ان کو اجازت نہیں ملی تھی اس سلسلے میں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان پر وہ فیصلہ نہ کریں گے جو ہم کر چکے ہیں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے اور ان پر زندگی تنگ کر کے اس سلسلے میں. تو انہوں نے پکارا تاریکیوں کے اندر، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں کے اندر. یہ سوال کا جواب ہوا کہ تاریکی تو ایک ہی ہوتی ہے، پھر یہ جمع کیوں، ہے نا. تاریکی تو ایک ہوتی ہے تو جمع کیوں؟ تو جمع اس لیے آیا کہ یہاں پر 3 تاریکی ہے. کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، رات کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی. یا تاریکی کی 3 اقسام مراد ہیں، ہے نا. کہ اگر مصدر مانیں گے ظلمتن، سمجھا، تو اس صورت کے اندر مصدر تو جمع نہیں آتا ہے، تو یہاں جہاں کیوں لایا گیا؟ تو انواع و اقسام کا خیال کرتے ہوئے. سمندر کے اندر کی تاریکی کی قسمیں کچھ اور ہوتی ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی کی قسمیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور رات کی تاریکی کی قسمیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو انواع و اقسام کا خیال کرتے ہوئے بہرحال. اور انہوں نے تاریکیوں کے اندر پکارا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں اپنے قوم کے درمیان سے بغیر اجازت کے جانے کی وجہ سے. تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دیا ان کلمات کے ذریعے سے، ایسا ہی جیسا کہ ہم نے یونس کو نجات دیا. ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں غم سے، تکلیف سے، جبکہ وہ فریاد طلب کرتے ہیں ہم سے دعا کرتے ہوئے. اور آپ یاد کیجئے زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور اسی سے بدل ہے اذ نادا، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اپنے قول رب لا تذر کے ذریعے سے کہ میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑیے
بغیر اولاد کے جو میرا وارث ہو، اور آپ بہترین وارث ہیں، یعنی آپ ہی باقی رہنے والے ہیں مخلوقات کے فنائیگی کے بعد۔ سو ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا، اور ہم نے ان کو یحییٰ دیا، لڑکا دیا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، چنانچہ لڑکا پیدا ہوا ان کو بانجھ ہونے کے بعد۔ یقیناً یہ لوگ یعنی جن کا ذکر ہوا ہے نبیوں میں سے، یہ نیکیوں کے اندر سبقت کیا کرتے تھے، اور ہم سے رغبت کے ساتھ دعا کرتے تھے، ہم سے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم کو پکارتے تھے یا ہم سے دعا کرتے تھے ہماری رحمت کی امید کرتے ہوئے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے خشوع خضوع کرنے والے تھے، یعنی عبادات کے اندر تواضع کرنے والے تھے۔ اور آپ یاد کیجئے مریم کو، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، یعنی کسی کی رسائی سے اس کی حفاظت کی، سو ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، یعنی جبرائیل نے پھونک مارا ان کے گریبان کے اندر، اور وہ حاملہ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی بنایا دنیا والوں کے لیے، یعنی انسان اور جنات اور فرشتوں کے لیے، بئی طور کہ ان کو پیدا کیا بغیر شوہر کے۔ یقیناً یہ یعنی ملت اسلام ہی تمہارا دین ہے اے مخاطب، یعنی واجب ہے کہ تم اس پر قائم ہو جاؤ، اور ایک ہی دین ہے، یہ حال لازمہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میری عبادت کرو۔ اور بعض مخاطب نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اپنے دین کو دین میں تفرقہ ڈال دیا اختلاف کر کے، اور وہ یہود و نصارہ کی جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ہمارے طرف رجوع کیے جائیں گے، لوٹیں گے، اور ہم ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے، اور ہم ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك